حضرات، میں حالات کی مناسبت سے آخری 5 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اس وقت ہمارے صوبے کرناٹک میں انتخابات ہونے والے ہیں، اور پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں، الیکشن پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ بعض کج فہم احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر پہ سیاست کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، یہ سیاست کی گفتگو نہیں، یہ اپنے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی گفتگو ہے۔ دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی گفتگو میں کر رہا ہوں، یہ سیاست کی گفتگو نہیں۔ ہمارے صوبے میں ابھی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الیکشن آنے والا ہے۔ حضرات، اس وقت ہم سب کو بڑی دور اندیشی کا ثبوت دینا ہے، بڑی فراست کا ثبوت دینا ہے، اتحاد کا ثبوت دینا ہے۔ حالات اس وقت کس قدر نازک ہیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ اگر حالات پر آپ کی نظر ہو، جب سے اس ملک کا اقتدار فرقہ پرستوں کے ہاتھ میں گیا ہے، اس ملک میں جو مظالم ہو رہے ہیں، قانون کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں، امن و امان کی جو ابتر صورتحال ہے، مسلمانوں اور دلتوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، یہ سارا منظر ہمارے سامنے ہے۔ اور جان سے آگے بڑھ کر، آبرو سے آگے بڑھ کر ہماری دین و شریعت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، ہماری مذہبی آزادی کو سلب کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور سارے کتنے اہم کام ہیں جہاں ملک کو خدمت کی ضرورت ہے، ان کاموں کو چھوڑ کر حکومت ہماری خواتین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ شریعت میں مداخلت ہے، یہ یکساں سول کوڈ کو لانے کی کوششیں ہیں یہ سب۔ اگر حالات کا آپ شعور رکھتے ہو، یا جن لوگوں کو حالات کا شعور ہے، ان کی نیندیں حرام ہیں ان حالات سے، جس سمت میں کہ ہمارا ملک جا رہا ہے۔ اور یہ بات صرف مسلمان محسوس نہیں کر رہا ہے، انصاف پسند ہندو محسوس کر رہا ہے، انصاف پسند صحافی محسوس کر رہے ہیں، سیکولر ذہنیت رکھنے والے غیر مسلم محسوس کر رہے ہیں، اور سارا ملک چیخ رہا ہے آج۔ کیا نتیجہ ہے؟ ہم نے جو اپنی ووٹ کی جو طاقت ہے، اس طاقت کو ضائع کیا، اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ میرے بھائی یاد رکھو، ووٹ جو ہوتا ہے، ووٹ ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے، یہ ایک ہتھیار ہے اس ملک میں ووٹ۔ میں جائز اور ناجائز کے حوالے سے بحث کرنے نہیں جا رہا ہوں، ووٹ کا جو نتیجہ ہے اس کو سامنے رکھ کے میں بتا رہا ہوں، ووٹ ایک طاقت ہے، ووٹ ایک ہتھیار ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی شریعت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رہے، یہ طاقت تبھی طاقت کہلائے گی جب اس میں اتحاد ہو اور ہمارا ووٹ نہ بٹے۔ اگر ہمارا ووٹ بٹ جائے تو پھر یہ نہ طاقت ہے، یہ نہ ہتھیار ہے، نہ یہ پاور ہے۔ افسوس ہے، ہم مسلمانوں میں اس قدر سیاسی بصیرت کا فقدان ہے، اس قدر سیاسی بصیرت کا فقدان ہے کہ فرقہ پرست پارٹیاں ہر الیکشن میں ہمارے ووٹ کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اور افسوس ہوتا ہے، استعمال ہونے والے بھی ایرے غیرے نہیں، ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں، عبداللہ عبدالرحمان جیسے نام رکھنے والے، یہ یوز ہوتے ہیں ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے۔ یاد رکھو، ووٹ ایک طاقت ہے، اس طاقت کو طاقت بناؤ، اور یہ طاقت تبھی بنے گی جب آپ اپنا حق ووٹ استعمال کرو۔ جاؤ الیکشن کے دن ووٹ ڈالو، ووٹ ڈالو۔ اور ایسے یہاں 2 قسم کی ذہنیت ہے، ایک فرقہ پرستی کی ذہنیت ہے اور ایک سیکولر ذہنیت ہے۔ فرقہ پرستی کی ذہنیت رکھنے والے لوگ صاف ہمیں کھلم کھلا چیلنج کرتے ہیں، ہماری شہریت پہ شک کرتے ہیں، ہماری مذہبی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن جو سیکولر پارٹیاں ہیں وہ ہمارے دین اور عقیدے سے تو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ ہمارے ساتھ پوری طرح انصاف کرتی ہیں، کوئی پارٹی نہیں جو پوری طرح انصاف کر سکے، لیکن جب ہمارے سامنے جو 2 نقصان ہوتے ہیں، ایک بڑا نقصان، ایک چھوٹا نقصان، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو اپنانا پڑتا ہے۔ ایسے میں یاد رکھو میرے بھائی، اپنے ووٹ کی طاقت کو بٹنے نہ دو، اور یاد رہے اس کے لیے ضروری ہے ہم ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچیں، قوم کے لیے سوچیں، پورے ملک کے لیے سوچیں۔ میں میرے ذاتی فائدے کے لیے، اس میں میرا ذاتی فائدہ ہو رہا ہے۔ غدار ہے وہ شخص جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے قوم کے مفاد سے بغاوت کرتا ہو، جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملک کے مفاد سے بغاوت کرتا ہو، غدار ہے وہ شخص۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائی،
समझदारी के साथ, दूरअंदेशी के साथ, फिरासत के साथ वोट की इस ताकत को इस्तेमाल करो। अगर वोट बट रहा है, मेरे सगे भाई की वजह से बट रहा है, तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा। अगर हमारा वोट बट रहा है, इसलिए बट रहा है कि मेरा सगा भाई खड़ा है, मैं उस उम्मीदवार को भी मैं हरगिज वोट नहीं दूंगा। जरूरी है दानिशमंदी के साथ और समझदारी के साथ अपनी वोट की इस ताकत का इस्तेमाल करें। बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले है। हालात को संभालने वाला, सुधारने वाला सही मानों में वही है। जो तदबीर हम कर सकते हैं, वो तदबीर हमें करनी चाहिए। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को सियासी बसीरत अता करे, सियासी शूर अता करे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हम पे हुक्मरान बनाए जो हमसे हमारे दीन को ना छीनते हो, हमारे अकीदे को ना छीनते हो, हमारी मजहबी आज़ादी से खिलवाड़ ना करते हो। अल्लाहुम्मा आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल